کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن دنیا کے بارے میں ایک ضروری بات سن لیں کہ اللہ جل وعلا نے ہر چیز کو جب پیدا کیا اس کی طرف الہام کر دیا اس نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا ہر چیز کو میں نے ثم ہدا کہ اس کو جو جو رہنمائی دینی تھی اس کے درجے کے مطابق میں نے دے دی۔ شہد کی مکھی کو کیا رہنمائی دی؟ اب ہم اس کو جتنا مرضی سمجھائیں بھائی تم نے صبح جانا ہے، کسی گند پہ نہیں بیٹھنا، پھولوں پہ بیٹھنا ہے، پھر وہاں سے یہ کرنا، کون سمجھے گا؟ وہ اللہ بارک اوحا ربک الی النحل۔ اسی طرح ہر جتنی بھی مخلوق ہے، چونٹیاں ہیں وہ جو کر رہی ہیں اپنا کام کاج کر رہی ہیں، جو پرندے چرند زمین آسمان ہر چیز کی طرف اللہ پاک نے وحی کی۔ اب حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ میں راز کی بات بتائی کہ جب اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اس کو کیا حکم دیا ہوا ہے۔ شہد کی مکھی کا تو آپ کو اور ہمیں پتا ہے اس کو کیا، چونٹی کو بھی کچھ کہا، آسمانوں کو بھی کہا، زمین کو بھی کہا۔ دنیا کو جب پیدا کیا، مال دولت شہرت یہ چیزیں، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اس کو اختیار تو نہیں اللہ نے دیا ہوا کھلا انسان کی طرح، اس کو بھی کچھ الہام کیا ہوا ہے۔ اس الہام کے تحت یہ لوگوں سے معاملہ کر رہی ہے دنیا، یعنی یہ چل رہی ہے۔ اب وہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں بہت آسانی پیدا ہو جائے دنیا کے نقصان، یعنی محبت، دنیا کی محبت اور اس کے دھوکوں سے بچنے میں۔ جو حضور علیہ السلام نے یہ دو مختلف حدیثیں ہیں جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمیں کہاں پتہ چلتا کہ اللہ نے جب دنیا کو پیدا اس کو یہ حکم دے دیا؟ یہ تو اللہ کے پاس کا علم ہے، وہ ہم تھے ہی نہیں اس وقت جب دنیا اللہ نے پیدا کی۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا رہے ہیں آپ کو، اللہ نے وہ علم عطا فرمایا آپ کو، ماکان و ما یکون کا جو ہو چکا وہ بھی بتا رہے ہیں، جو زمین پر کو کیا وحی کی جو ہونے والا ہے قیامت تک وہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو وہاں پر اس طرح میں اوحى اللہ الی الدنیا کہ دنیا کی طرف جب بھی اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اس کی طرف الہام، اس کو ایک حکم دے دیا، وحی بھیج دی۔ ہم جو بھاگ رہے ہیں نا دنیا کے پیچھے، شہرت عزت مال جتنی بھی دنیاوی چیزیں ہیں سب کو پیدا کر کے اللہ پر نے ایک بات بتا دی، کیا فرمایا؟ من خدمنا فخدمی، فرمایا دنیا تیرے لیے میرا یہ حکم ہے کہ جو ہماری خدمت کرے، جو میری خدمت کرے، اللہ پاک فرما رہے ہیں یعنی میری اطاعت، میری بندگی اور مجھے مقصود زندگی بنا کے، میری رضا کو مقصد بنا کے وہ زندگی گزارے گا، میری خدمت میں رہے گا، فخدمی تو اس کی خادم بن جا، اس کی خدمت کرنی ہے تم، اس کی خدمت کرنے دو، اس کے وہ مخدوم ہے، تم خادم، تم اس کا حصہ حلال طریقے سے، آسان طریقے سے، جمال سے، عزت کے ساتھ اس کو پہنچانا ہے، حصہ اس کا جو ہے۔ یہ سیدھی بات دو لفظوں میں بات ہے، اللہ پر من خادمنا، خادم سمجھے خدمت، جو اس نے ہماری خدمت کی، فخدمی تم بھی اس کی خدمت پہ لگ جاؤ۔ تو آپ دیکھ لیں جتنے انبیاء اولیاء اللہ ہوئے ہیں دنیا میں، ان کو حلال اور اچھا اور مطلب یعنی عزت اور ان کا جو حصہ جو ان تک پہنچایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجھے کوئی خواہش نہیں، لیکن اب دنیا کی مجبوری ہے وہ مجھ تک پہنچا رہی ہے۔ اس نے اپنا حصہ جو اللہ نے اس کو دے دیا، اس نے مجھے پہنچانا ہی پہنچانا ہے، تو وہ پہنچا رہی ہے، میں میرے دل میں خواہش نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا ومن خدمہ کی، جو تیری خدمت تو تیری غلامی میں لگ جائے، جو تیری خدمت میں لگ جائے، تجھے مقصود بنا لے۔ یہ بھی دو چیزیں اللہ پاک نے اس کو پیغام دی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بٹھا لیں کہ صادق المصدوق سید الامین صلی اللہ علیہ وسلم عام کی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہوئی، عام بات، اور وہ بھی حدیث قدسی نقل کریں اللہ نے جو فرمایا، اور اس سے سچی بات ہو ہی نہیں۔ اللہ من اصدق من اللہ کی، یہ اللہ کی بات پر ہی تمہیں اس بات میں اس لیے سچی، وہ کون سی بات ہے؟ تو کیونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے چیز، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم اس کے پیچھے بھاگیں تو ہم اس کو حاصل کریں گے اور یہ ہمیں بہت کچھ ملے گی۔ تو اللہ پاک نے دوسری بات اس کو یہ من خدمہ کی، جو تمہیں مقصد زندگی بنا لے، تمہیں ہی مقصد بنا لے اور تمہاری خدمت میں لگ جائے، اپنا سیاست بنا رہا ہے، اپنا مال دولت یہ بن جائے، فاستخدمی، اس کو غلام بنا لو اپنا،
اور ایک روایت میں بات اتعبی، اس کو تھکا تھکا کے ختم کر دو اور غلام بنا دو اس کو، اس سے خدمت لو، اس کو اپنا نوکر بنا لو. یہی نتیجہ ہوتا ہے. اب دنیا ایسا ہی کر رہی ہے، دنیا اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، اس نے نافرمانی نہیں کرنی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. کوئی چیز اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہی سوائے باغی انسانوں کی اور باغی جنات کی. اب زمین یا دنیا تو وہ اپنے اس کلام پر جو اللہ جل مجدہ نے اس کو فرما دیا اس پر وہ قائم ہے. سیدھی بات اس نے کہ جس نے اللہ کی خدمت میں لگ گیا، یعنی اللہ کے دین کی کہنے اللہ کی رضا کو مقصد بنا کے دنیا اس کی خدمت کرے گی، اس کا حصہ جو بھی ہے کم ہے یا زیادہ اس تک پہنچائے گی. اور جو من خدمہ کی، اور جو تمہیں مقصد بنا لے بھئی یہ میری دنیا بن جائے، میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، میں یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤں، پر میں تختی بس اب جو ہے اس کو نوکر بنا لو، اس کو غلام بنا لو، اس سے خدمت لو دو اس کو، لیکن اس کو غلام بنا کے اور تھکا دو اس کو بالکل. آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں سیاستدانوں میں، امیروں میں، جنہوں نے دنیا کو مقصد بنایا، ان کے چہرے دیکھیں لگتا ہے کہ یہ تھک گئے ہیں، ان کی پریشانیوں کی کوئی انتہا نہیں. بھائی کس مصیبت آگے چڑھے ہوئے ہیں. یہ ملنا بھی وہی کچھ ہے ان کو جو اللہ نے دینا ہے، دکھا بھی اپنا، لیکن جو ہے رات دن اپنا پریشانی میں بس وہی بات ہو رہی ہے کہ دنیا ان کو وہ تھکا رہی ہے اپنا. اور یہ چیز تو یہ بات جو ہے اپنے ذہن میں بٹھائیں اس حدیث شریف کا جو ہے جو مضمون ہے اپنا، یعنی دنیا کے بارے میں. اگر اس بات پر یقین نہیں ہم نے کرنا تو کس کی بات پر یقین کریں گے؟ اب یہ آپ ذہن میں تجربہ کر کے دیکھ لیں. اگر چلو یقین میں کمی ہے، نقص ہے، تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد بنائے. اللہ پاک کی خدمت سے مراد یہ اللہ کی رضا اور عبادت اور یعنی نافرمانی سے بچنا، دین کی خدمت اس طرح صحیح اندر سے. پھر دیکھیں دنیا کی جو حصہ ہے وہ آپ دنیا آپ کی خدمت میں ہو. پہلے لوگوں نے تجربہ کیا ہے نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کیا ہے، خواجہ معین الدین چشتی نے کیا ہے، انبیاء نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے. وہ دنیا خدمت میں آئی ہوئی تھی. اور ہم بھی کر رہے ہیں. دوسرا تجربہ ہمیں دیکھ لیتا، ہمیں وہ کام بھی لے رہی ہے. صبح کوئی 12 گھنٹے کام کر رہا ہے، کوئی 14 گھنٹے کر رہا ہے، کوئی 7 دن کر رہا ہے، کوئی نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے. اور وہ یعنی ختم کر رہی ہے بندے کو، یعنی سامنے، کیونکہ اس کو یہ حکم ہے. تو